بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام گیسٹ لانچ کے ساتھ آپ کا میزبان وقار احمد خان حاضر خدمت ہے. ناظرین، یہ پاکستان ہمارے لیے دھرتی ماں کی مانند ہے اور ہمیں ایز اے انڈیویجول یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے اور جس شعبے سے بھی ہم وابستہ ہیں ہم اس میں اپنے ملک کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو تعمیر و ترقی کی ایک راہ ہے اس میں ہم کسی نہ کسی طرح اس کا ساتھ دے سکیں. بہت ساری سکسیز اسٹوری ہمارے پاس ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہ کے اس ملک کے لیے کام کیا اور اس کے تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ بنے اور کردار ادا کیا. ناظرین، بہت سارے مواقع تھے، وہ چاہتے تو باہر جا سکتے تھے، لیکن اس ملک میں کام کرنے کا سب سے بڑا صلہ ایز اے پیٹریوٹک شہری ان کو فرسٹ کلاس سٹیزن شپ ملی، جو کہ ہم دوسرے ملکوں میں شاید تھرڈ کلاس سٹیزن کی طرح زندگی گزارتے. اور وہ جو جنریشن ان کی آنے والی جنریشن ہے ان کے اندر بھی جذبہ حب الوطنی انہوں نے بیدار کی. ایسی ایک سکسیز اسٹوری، ایسی ایک شخصیت آج ہم نے اپنے پروگرام گیسٹ لانچ کی زینت بنائی ہے. آپ بیسک وابستگی آپ کی ہے ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے شعبے سے اور ہیڈ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ مارٹ گروپ آف کمپنیز، جو کہ ٹور آپریٹرز بھی ہیں، ٹریول ایجنسی کا کام بھی ہے. آپ کنسٹرکشن اور ایز اے ڈیولپر بلڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں. ایک بہت بڑا اور جانا پہچانا نام ہے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ان کی سکسیز اسٹوری جانتے ہیں. جناب سید ایاز حسین صاحب، سر ویلکم ٹو مائی شو. سر، ملک میں رہ کے کام کرنا اور کسی اور کے ملک میں رہ کر کام کرنا، آپ نے اس چیز کو کس نظر سے دیکھا؟ سر، میں اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے اور آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں. دوسرے ملک میں جا کے نئے زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کے پاس کتنا ہی بیک گراؤنڈ میں انویسٹمنٹ موجود ہو. اچھا سر، ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر اگر ہم دیتے ہیں تو ادھر ایک تو انویسٹر بہت آ گیا ہے. میرے خیال میں اپنی جگہ بنانا اب وہ آسانی نہیں رہی، اس کے لیے پھر پیسہ بھی چاہیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے، پھر ایک فورس ہے پوری جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے کب یہ سٹارٹ کیا اور آپ کو کن چیزوں کو فیس کرنا پڑا؟ میں نے تو بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا تھا 1990 اگست میں. والدین کی طرف سے تھا؟ نہیں، مجھے اصل میں بچپن سے تھا نوکری نہیں کرنی، کاروباری کرنا ہے، اور بغیر پیسے کے کوئی اور بزنس ہوتا نہیں ہے اس کے علاوہ اس زمانے میں. اب تو اس میں ہی بہت یہ 1990 اگست میٹرک کیا تھا میں نے اس وقت، تو اس کے بعد سے پھر. اچھا سر، اس وقت کیا حالات تھے اور اس وقت کیا حالات ہیں اس انڈسٹری کو اگر ہم لیں، ریئل اسٹیٹ کو؟ بہت ترقی ہوئی ہے اور میچورٹی بھی آئی ہے، پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ انوالو ہوئے ہیں. اچھا، اس میں اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو آج اگر ہم دیکھیں ضرورت مند کے لیے گھر لینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. کیا بہت زیادہ انویسٹمنٹ آنے لگ گئی اس انڈسٹری کے اندر جس کی وجہ سے بہت ہی بڑھ گئیں پرائسز؟ اصل میں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بیسک نیڈ ہوتی ہے نا گھر کی، وہ حکومت اس کے لیے پلانس کرتی ہے. ہمارے یہاں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، تو کارٹلز بن جاتے ہیں اور پھر زمین ویسے ہی کراچی میں کم ہے، تو کراچی کے حوالے سے تو لینڈ اپرچونٹی حکومت کی طرف سے کوئی اتنے مؤثر ہاؤسنگ سوسائٹیز دی نہیں گئیں جس کی وجہ سے اس ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو پرائسز نے تو اوپر جانا ہی ہے. تو اب جو انویسٹمنٹ کی ہے لوگوں نے اپنی جیب سے کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس طرح عوام کے کس طرح کام ہے؟ وہ جو ایک آدمی جس کو گھر بنانا ہے اس کے لیے کس طرح آسانی پیدا ہوگی؟ پھر دیکھیں، بات یہ اس کے لیے تو حکومتی سطح پہ اقدامات، کیونکہ آنر آف دا لینڈ تو حکومت پاکستان ہی ہے، حکومت سندھ. اب ہوتا یہ ہے کہ جو پرانی لینڈز، جو پرانے ایریاز ہیں، کچھ نئے ڈیولپرز بھی آئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے نے بھی نیا پروجیکٹ لانچ کیا، کیونکہ اب آبادی کی حساب سے ضروریات تو ہے. لیکن یہ ہے کہ نئے لوگوں کے لیے جو ہے نا، پرانی جو بلڈرز ہیں جیسے ہم ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں ملٹیپل یونٹس ہوتے ہیں، پھر وہ ملٹیپل لوگ لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن حکومت کی عام آدمی کو تو فائدہ گورنمنٹ ہی پہنچا سکتی ہے. ایک کاروباری آدمی تو اپنا کاروباری فائدہ. ٹھیک ہے، آپ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح خصوصاً اگر ہم سپر ہائی وے کا پیسیج لے لیتے ہیں تو وہاں اب کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو پنڈی اسلام آباد کی طرح آپ حیدرآباد کراچی کو دیکھتے ہیں، آپ ایک ٹوئن سٹی؟ مجھے لگتا ہے اگلے 15-20 سالوں میں یہ حقیقت ہو جائے گی. اچھا، اب آپ جس طرح کہیں گے گورنمنٹ، اب گورنمنٹ تو ہم گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں.
اگر چیزوں کی آفیشیل ویلیو دیکھے جائے تو وہ میرے خیال میں اس کی 50 گنا ویلیو سے کمی ہے، اور جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ آسمانوں پہ ہے. گورنمنٹ کو یہ چیز نظر نہیں آتی، اور پھر ہم ظاہری بات ہے ٹیکسیشن لیتے ہیں، ہم اسی اماؤنٹ پہ ساری ڈیوٹیز پے کر رہے ہیں جو اس کی پیپر ویلیو ہے یا آفیشیل ویلیو ہے. یہ کیا ایک تضاد ہے؟ یہ معاملہ جو ہے نا پوش ایریوں میں تو ہے، اور وہ ہر سال حکومت سندھ بجٹ میں اس کو انہانس تو کرتی ہے، لیکن اصل میں یہ پورا ایک ٹریڈ بن گیا ہے. انڈسٹری گورنمنٹ ریکگنائز نہیں کرتی اس کو انڈسٹری، لیکن یہ بن گئی ہے پچھلے 15 سالوں میں. تو ہر سال انہانس تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایریا میں یہ پوزیشن نہیں ہے. بعض جگہ تو ایسا بھی ہے کہ ویلیو زیادہ ہے اور قیمت کم ہے. ایریا وائز یہ ہے. ایریا وائز. اچھا ہم بات کر رہے ہیں ڈی ایچ اے کی، تو وہاں ڈی ایچ اے میں تو شوٹ کر گئی ہے، پھر وہ ایسے نیچے بھی تو آ جاتی ہے نا. فلیکچویشن بہت ہے نا ریٹس کی، کوارٹرلی منتھلی. جیسے 99 میں آپ چلے جائیں تو ویلیویشن ٹیبل پہ زیادہ قیمت تھی اور مارکیٹ پرائس کم تھی. تو اس کو ایک سرٹن کوئی کرائٹیریا بننا چاہیے اس کے لیے کہ اس لیول تک آپ نے کرنا ہے. اچھا سر، پلاننگ اگر آپ دیکھیں، لیک آف پلاننگ ہے. ہم سوسائٹیز بنا رہے ہوتے ہیں، نہ پانی پراپر ارینجمنٹس ہیں، نہ دوسری ڈرینیج ہے. یہ نہیں کہ ہم پہلے چیزوں کو ارینج کر لیں، اس کے بعد پھر ہم جائیں اس کی طرف، کنسٹرکشن کی طرف. یہ کیا لیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی آپ نے بات کی سب سرکار کی سطح پر نا پرمیشنز ملتی ہیں سوسائٹیز کو. تو آپ پرمیشن دیتے ہی کیوں ہیں جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ تو ہمارے یہاں اصل میں پوری دنیا میں نا ادارے ہوتے ہیں، ہاؤسنگ منسٹریز کام کرتی ہیں افیکٹولی کہ سالانہ میں کتنے گھروں کی نیڈ ہے اور فائنینس کتنا موجود ہے، لوگوں کی بائنگ پاور ہے نہیں ہے، پھر لانچنگز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں چونکہ یہ سارا کام پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے تو ان کے پاس ریسرچ کرنے کے اتنے مواقع نہیں ہوتے، تو وہ اپنے سب اسپیکولیشنز پہ کام ہوتا ہے. اور انفراسٹرکچر کا تو ہمارے یہاں خاص طور سے کراچی شہر میں تو بہت زیادہ فقدان ہے. انفراسٹرکچر تباہ حال ہے پچھلے 8 سال میں 5 سال میں. یہ مسائل تو ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں حکومت کی سطح پر کوئی ادارہ ہی نہیں ہے اس چیز، اور جو ادارے موجود ہیں وہ کام نہیں کر رہے. آپ لوگوں کی جو ایک ایسوسیشن بنی ہے ڈیفنس کلیفٹن، جو آپ کی ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن، آپ کے سمجھ کتنا افیکٹولی کام کر رہی ہے، اور گورنمنٹ اس کو؟ نہیں دیکھیں، وہ اصل میں میرا گورنمنٹ تو بالکل خاطر میں نہیں لاتی، کیونکہ وہ ویلفیئر ایسوسیشن ہے اور وہ ٹریڈ ایسوسیشن تو ہے ہی نہیں. وہ تو اس وجہ سے تو اس کا افیکٹ یہی ہے کہ وہ سوشلی تو آپ دعوت کر لیں، میلاد کر لیں، باقی تو کوئی کام ہے نہیں. ہم چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ ایک ٹیبل پہ جھگڑے سے بچنے کے لیے، لیکن حکومتی سطح پر تو اس کی سنوائی ہے ہی نہیں. چونکہ ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ بھی اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ، نہ یونیورسٹیز لیول پہ یا دوسرے لیولز پہ اس کا کوئی سبجیکٹ ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ تعلیم کی بڑی ضرورت ہے، ہم گروم کریں اور اس انڈسٹری کو آگے لے کے چلیں؟ تو باقاعدہ اس کے کورسز ہوتے ہیں اور ہر سال ہوتے ہیں. ایون دبئی جیسے شہر میں بھی انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے ریرا کے نام سے، اس کا کورس ہوتا ہے سالانہ. اور اس کا ہمارے یہاں جو ہے نا ایم بی اے تو پہلے آج سے پہلے بھی ہوا ہے، آج سے 10-15 سال پہلے ہماری ایسوسیشن نے شروع کیا تھا، اور ابھی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اس کو مختلف یونیورسٹیز سے کرنے کے لیے. دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں انڈسٹری آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ بہت زیادہ فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے سی وی ٹی اور گین ٹیکس کی مد میں، اور سندھ گورنمنٹ جو پروونشل گورنمنٹ ہے کسی بھی صوبے کی، وہ رجسٹری کے اوپر فیسز لیتی ہے، بورڈ آف ریونیو لیتی ہے. اب تو ڈی ایچ اے کے اوپن پلاٹس تک پہ بورڈ آف ریونیو پیسے چارج کرتا ہے ٹرانسفر کے اوپر. لیکن خطیر رقم، بہت بڑی رقم آ رہی ہے ان کو، خطیر رقم آتی ہے اور یہ بڑھ سکتی ہے. اور اس کی ویلیویشن کم کریں اور اس کی جو پرسنٹیج ہے آپ کی ٹیکس کی کم کریں، اور اس کا کینوس کو بڑا کریں، اسکیل کو بڑا کریں، تو آپ کی یہ آج سے ڈبل ہو جائے گی. تو گورنمنٹ کیوں توجہ نہیں دیتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ یہ سوال تو ان سے کریں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں، اصل میں ان کے اپنے مسائل ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز خود انویسٹرز ہیں، تو ملے جلا رجحان ہوتا ہے. لیکن اصل میں سوچ کی بات ہے، اور اتنے اور مسائل اتنے ہیں کہ وہ ابھی اس طرف توجہ کی کمی ہے. اچھا سر، بہت جب یہاں ہم نے گلوبلی ریسیشن آیا، لیکن ہم خیر اتنا متاثر نہیں ہوئے، لیکن جو بیچارے ہمارے لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے پھر بجلی سے، انرجی کرائسس یا دوسرے کرائسس سے تنگ آ کے یہاں سے انویسٹمنٹ نکالی. اب وہ کہاں رک کرتے؟ بہرحال دبئی کی ریسیشن کے بعد پھر وہ ملیشیا بھی گئے.
ڈھاکہ والوں نے یعنی بنگلہ دیش نے کہا کہ جی آ جائیں، ٹیکسٹائل سیکٹر کو آن بورڈ لیا، ناکامی نظر آئی. اور اگر آپ دیکھیں اس وقت کیا پوزیشن آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی میرے حساب سے تو پاکستان کا جو ہے نا فیوچر، اگلے یہاں کا جو حالات اور جو ماحول بن رہا ہے، دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے ماحول فراہم کرنا. اگر آپ اچھا انوائرمنٹ دے دیں گے تو دنیا سے لوگ آئیں گے آپ کے پاس. اگر آپ ماحول خراب رکھیں گے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہوگا. دبئی میں بھی جو لوگ بھاگے ہیں یا ملیشیا میں ایک سسٹم ہے، آپ ایک ایسے ملک سے جاتے ہیں جہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، جو کام مرضی آپ کرا لیں، ہر کام ہو جاتا ہے پاکستان میں. اب اس کو آپ چھپاتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چاہے آپ کرا لیں. ملیشیا ہو گیا، دبئی ہو گیا، یہاں پہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو سب نے اس کو فالو کرنا ہے. اس سسٹم کے فلاز کم ہیں تو اس لیے واپس تو آنا تھا. پروفٹ آف مارجن دیکھیں وہ ہے ڈیولپ. ایک اور فیکٹر ہے کہ ڈیولپ کنٹری میں پروفٹ آف مارجن کم ہوگا اور ڈیولپنگ کنٹری میں پروفٹ آف مارجن زیادہ ہوگا. تو یہ فرق ہے. تو واپس تو آنا ہی تھا. شاید یوز ٹو تھے اپنے ماحول کے. اپنے ماحول نہیں، یوز ٹو کی بات نہیں، ہمیں ڈیولپنگ کنٹری، ہمارے یہاں آبادی، ہمارے یہاں ہر چیز کی ضرورت. ملیشیا کی آبادی اور دبئی میں تو دیکھیں رہتے ہی سارے فارنرز ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو بہت ساری چیزیں، ہمارے یہاں آبادی بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں کھپت بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لینڈ کی بات کریں تو کراچی تو دبئی سے بڑا ہے. ہم کہاں پھر کیا صرف یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے یا سوچ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے؟ ورنہ اگر لینڈ کی بات کریں تو ہم تو بہت بڑی نہیں جگہ بھی ہمارے پاس ہے. ہمارے یہاں دیکھیں انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ، دنیا کا جدید ترین انفراسٹرکچر ہے. مطلب اب یو ایس سے بیٹر انفراسٹرکچر ہے نیا. ان کا تو 100 سال پرانا ہے، آپ انہوں نے ڈالا اور بہت تیزی سے ڈالا ہے. تو ایک فینٹیسی کریٹ کی ہے سب کو آن بورڈ لیا اور وہاں اصل میں وہ دیتے کیا ہیں آپ کو؟ یو اے ای آپ کو سیکیورٹی کی گارنٹی دیتا ہے. تو لوگ گئے ایز اے سیکنڈ ہوم گئے رہنے کے لیے، چھوٹا موٹا بزنس بھی. آپ کا تجربہ ذاتی طور پہ آپ کا، آپ کی کمپنی کا کیسا رہا؟ میرا تجربہ جو ہے نا، بات یہ ہے کہ بہتر، مطلب پاکستان سے بہتر مجھے نہیں لگی کام کرنا. نہیں وہ تھوڑی سی مار پڑی تو پھر صحیح آیا ہے کہ جو ہے نا آن گراؤنڈ بھی دیکھیں کچھ چیزیں وہاں بہتر ہیں. سیکیورٹی بہت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، جو سیکھنے والی چیزیں ہیں. بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کا مسئلہ نہیں ہے، کوالٹی آف لائف ہے. ہم وہ اچھا لائف اسٹائل ہے اور ہر آدمی اس لائف اسٹائل کو جو ہے نا انجوائے کر رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کوالٹی آف لائف کے لیے جو ہے نا پریشان. پر ہم جو زیادہ تر لوگ گئے تھے خوف کی فضا میں گئے تھے. خوف کی فضا کم ہوئی ہے تو لوگوں نے واپس آنا شروع کر دیا. اب جب ہم آ رہے ہیں تو آپ یہاں دیکھتے ہیں ترقی کے مواقع؟ نہیں میں تو چھوڑ کے گیا نہیں تھا، میں تو یہاں بھی تھا اور وہاں بھی تھا. جو لوگ گئے ہاں میں نے تو وہاں بھی فورن انویسٹر کو کوشش کی تھی کیٹر کرنے کی، گوروں کو، فورنرز کو، ان سے کام کیا زیادہ. اور میں تو وہاں سے ریمیٹنس لے کے ہی آیا ہوں الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ وہ صحیح ٹائمنگ، سوچ یہ تھی کہ میں نے مستقل تو اب وہاں دبئی میں آپ رہ بھی نہیں سکتے. وہ آپ کو آفر ہی کچھ نہیں کرتے سوائے ریزیڈنس ویزے کے. یہاں آپ کی اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، پھر اپنے ایسٹس کے علاوہ ایک پتھر اپنی جگہ پہ مضبوط ہوتا ہے. سر اب میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا، یہ یا تو بھاگ رہا ہے یا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اس ملک سے، ان کو کس طرح آن بورڈ لیتے ہیں؟ اگر ہم سب کو یہ جو لاٹ ہے یہ تو ہمارا مستقبل ہے سر. دیکھیں یہ پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ملکوں میں سے جس میں یوتھ کی تعداد آبادی میں 65% ہے. بس ایک چیز کی کمی، ہمارا نوجوان جو ہے نا محنت کرنے سے گھبراتا ہے. نوجوان کہتا ہے کہ ہمیں شاید مواقع نہیں مواقع تو خود تلاش، مواقع دنیا میں کہیں نہیں ملتے. اپنی مثال دی کہ مجھے نوکری نہیں کرنی تھی تو پھر میں نہیں مواقع دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتے. تو یہ تو خود نہیں، آپ جو نوجوان پانی کی طرح ہوتا ہے اس کو اپنا رستہ خود بنانے سے پانی بناتا ہے. اب آپ کیا ان کو کیا سجیشن؟ محنت کریں، جس فیلڈ میں بھی ہے محنت سب سے امپورٹنٹ. سر اس میں اب ایک پازیٹیو اپروچ کی ہم بات کریں، اب وہ آنا چاہتا ہے اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، یہاں کیا بیسکس ہیں، یہاں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، بگننگ پہ کس طرح اس کو لے کے چلے؟ دیکھیں آپ اصل میں جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے نا اب تو ماشاءاللہ اتنا زیادہ وسیع ہو گیا ہے. پوری دنیا سے انویسٹرز پاکستان میں، پاکستانی جو باہر مقیم ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں. اور جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اخبار میں اشتہار دیتے تھے مختلف، اور محنت کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، پورا دن پیدل چلتے تھے، لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے. آج بیسکس تو وہی ہیں آج بھی، صرف
آج آپ کے پاس زیادہ مواقع ہیں مارکیٹنگ کرنے کے، اور تصاویر واٹس ایپ کر دی، فون. ہمارے زمانے میں تو موبائل فون بھی نہیں تھا، اور تھا بھی تو بہت نہیں. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو وہ 1990 میں تو موبائل فون بہت مہنگا ہوتا تھا. ایک پاکٹیل تھی، اور وہ گنتی کے 5 لوگ مجھے یاد ہے جن کے پاس سیل فون تھا. بات سننے اور پہنچانے تک تھی. تو بیسکس تو یہ دیکھیں، اصل چیز ہے محنت، اور آپ کا فوکس ہونا چاہیے. ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے. اس کے لیے کچھ آپ کو لیگل نو ہاؤ بھی ہونی چاہیے کہ آپ ڈاکومنٹیشن وغیرہ ساری چیزیں. ہاں بالکل بالکل. اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس آپ کے پاس؟ دیکھیں اب جیسے اگر آپ کے ڈی اے ہے، سی بی سی ہے، ڈی ایچ اے میں ہے، رجسٹرار آفس ہے، یہ سارے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آدمی سیکھ جاتا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بلکہ بہت آسان کام ہے. جب آپ آتے ہیں سیکھ جاتے ہیں. اصل تو چیز ہے آپ کا فوکس ہونا چاہیے، ٹائمنگ، محنت اور ٹائم مینجمنٹ. سر ایک بہت بڑا گروپ آیا کراچی میں، اور وہ دوسرے شہروں میں سے کام کر کے آیا، اس نے انویسٹمنٹ کی. کیا دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کی طرح؟ اگر ہم دیکھیں اس نظر سے کراچی کو، تو آنے والے 8-10 سال میں ہم جائیں گے کہیں آگے؟ دیکھیں جس گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ انہوں نے تو آن گراؤنڈ اتنا کام کیا ہے کہ آپ کی تصور میں بھی نہیں ہے. جب آپ ان کی سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ مطمئن ہو کے واپس آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت منفرد کام ہے، اور مطلب جو دنیا کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کو وہ فالو کر رہے ہیں. دبئی میں دنیا کا لیٹسٹ انفراسٹرکچر ہے، اور ان کا انفراسٹرکچر مجھے بیٹر لگتا ہے اس انفراسٹرکچر سے. سر یہ کیا ہے ہمارے یہاں؟ کیا ٹانگ کھینچنے کا رواج ہے؟ ہم کیوں، اگر آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آن گراؤنڈ وہاں پہ وہ اتنی ریئلٹی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو ہم یہ کیوں پھر اس مونوپلی یا اس لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں؟ سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ جو ان کے اونر ہیں وہ بہت ڈٹرمنڈ ہیں، بہت فوکس ہیں. تو وہ کتنے سالوں میں آپ دیکھتے ہیں اس کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگلے 15-20 سال میں آبادی کا جو مومنٹم ہے وہ اسی طرف موو ہو جائے گا، شفٹ ہو جائے گا. جس تیزی سے ہم لوگ 15-20 سال میں ایک بہت بڑی آبادی، شہروں میں تو جگہ ویسے بھی نہیں بچی ہے، اور پھر اتنا اچھا کوالٹی لائف اسٹائل وہ فراہم کریں گے. تو اب سر بات آ جاتی ہے اسی انفراسٹرکچر کی. اب ہم جب اتنی تیزی کے ساتھ مطلب ایکسٹینڈ کریں گے چیزوں کی، تو پھر وہ پانی کے مسائل، بجلی کے مسائل، ہم ان کو کس طرح اوور کم کریں گے؟ ان کا تو اپنا پلانٹ ہے، پانی کا بھی اپنا ہے، گیس بھی اپنی ہے، کہ الیکٹرک سے معاہدہ ہے ان کا، اور وہ 2 پاور پلانٹ لگا رہے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ ان فیوچر تو پھر یہ لانگ ٹرم پلاننگ کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. ناظرین، سید ایاز حسین صاحب سے بہت ہی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سید ایاز حسین صاحب ریئل اسٹیٹ گروپ آف کمپنیز کے سی او سے ہمارا بہت ہی دلچسپ باتوں کا سلسلہ جاری ہے. سر اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں ہم آپ کی اپنی لائف کے اوپر دوبارہ. آپ نے کہا کہ جی نوکری نہیں کرنی تھی، اب آپ محنت کا یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں. وہ محنت جو آپ نے کی، اس کو آپ نے کس طرح فیس کیا، وہ آپ بتائیں گے تو شاید ہم یہاں انکریج اپنی یوتھ کو کر سکیں گے. آپ نے کہا ہم گھر گھر جاتے تھے، اور بہت مشکل کام ہے سروے کرنا. آج تو بہت آسانی سے ہے، ٹیلی فون کا نظام ہے. اس میں کتنی مشکلات، اور وہ کتنا بڑا پیریڈ تھا جب آپ نے پھر اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون میں لانے کی کوشش کی؟ دیکھیں میری جو زندگی کا تجربہ ہے نا، کہ میں نے میٹرک کے بعد کنٹینیو نہیں کیا پڑھائی کا، تو میرے دوستوں نے کنٹینیو کیا. آپ آ گئے، میں اپنی فیلڈ میں آ گیا. تو انہوں نے انٹر کیا، میں نے بھی پرائیویٹ انٹر کیا. پھر میرے دوستوں نے گریجویشن کی، میں نے بھی کی. انہوں نے پروفیشنل، میں اپنا کام کرتا رہا. وہ پروفیشنل فیلڈ، پروفیشنل ڈگری لے لیتے رہے، میں نے صرف ڈگری کے لیے ڈگری لی. تو ان کو ڈگری لینے کے بعد بھی 4 سال لگے، اور مجھے میٹرک کرنے کے بعد 2 سال لگے کمفرٹ زون میں آنے کے لیے. اور بات یہ دیکھیں، انسان محنت کرے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. پر وقت آہستہ آہستہ آہستہ، یہ ہے کہ مشکلات تو ہر چیز کسی بھی کام میں ہے، آپ کی فیلڈ میں کم ہے. مشکلات تو آتی ہیں، آپ اس کو فیس کریں. وہ فیس ہوتا ہے، آپ اس سے باہر آ جاتے ہیں. ایمانداری کا کتنا عنصر ہے ایک کامیاب زندگی میں؟ 1001%. شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں بے ایمانی کر کے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی لانگ ٹرم بیسس پہ کوئی؟ نہیں، بے ایمانی تو دور کی بات. اگر آپ تھوڑا سا بھی 19-20 بھی ہو جائے، نیت کا فرق ہوتا ہے. آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے.
جو آپ کا, اگر آپ کی دیکھیں انسان کو نا مثبت رہنا چاہیے. اگر آپ منفی زاویے میں چلے گئے تو پھر آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اب مثبت سوچ ہونی چاہیے, تو بیمانی کی طرف کا تصور بھی نہیں ہوگا چاہیے. کہتا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے, نیت صاف تو منزل پھر آسان ہے. والدین کے حوالے سے کچھ آپ کو کوئی ریزسٹنس آئی کہ بھائی پڑھو, تمہارے دوست بھی جو ہے وہ اکیڈمک اپنی کوالیفیکیشن کر رہے ہیں, یا انہوں نے کس حد تک ساتھ دیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 1% بھی ساتھ نہیں دیا. اصل جنگ یہی تھی. تو پھر آپ نے کس طرح اس کو پھر فیس کیا اور پھر پروف کیا؟ بس جو ہے نا, یہی ریگریٹ ہے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ والدین کو تکلیف پہنچائی. لیکن جب آپ آ گئے اچھے ایک زون, اس کے بعد بھی وہی کہتے تھے پڑھائی کمپلیٹ کرو. اچھا والدین کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں, اب آ جاتے ہیں, تو والدین کا کتنا کردار ہے ایک کامیاب زندگی میں انسان کی, یا ایک کامیاب؟ بہت کردار ہے. اصل دیکھیں, ایمانداری اور جو تمیز ہے نا, وہ آپ سیکھتے ہی اپنے گھر سے. دنیا کا کوئی اسکول نہیں, تربیت آپ کو ملتی والدین سے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, پہلی دفعہ میں نے پیسے کمائے تھے تو میرے والد صاحب بڑے پریشان تھے کہ اتنے پیسے کما کیسے سکتا ہے ایک بچہ. تو ہاں, تھوڑی بہت ان کو پھر ریئلائز کرانا پڑا, کیونکہ ایک نوکری پیشہ آدمی تھے, ایماندار گورنمنٹ افسر تھے. تو ان کو ریئلائزیشن نہیں تھی کتنے پیسے بھی ایک ساتھ آتے. نہیں, کلیریفیکیشن نہیں, ریئلائزیشن. کلیریفیکیشن میں تو یہ ہے کہ ان کو شک ہوتا مجھ پہ, لیکن یہ کہ ریئلائز کرنے میں نا یقین نہیں آتا تھا. بہرحال وقت جو ہے نا وہ چیزوں کو لے آتا ہے, پھر ریئلائز ہو گیا کہ کاروبار کے نیت انسان کی صاف ہو تو پھر چیزیں اصل جو دیکھیں آپ, دیانتداری ایمانداری آپ اپنے گھر سے ہی سیکھتے ہیں, اور اس پہ جو ہے نا استقامت زمانہ دے دیتا ہے آپ کو. اچھا اس میں سر یہ بتائیے گا کہ والدین جو ہے آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں, ایک دوری آپ کو نظر نہیں آتی ہے کہ بچوں میں اور والدین میں تربیت کا جو عنصر آپ نے بتایا یا آپ کی زندگی میں شامل ہے, جو پہلے ہوا کرتا تھا, اب وہ چیزیں نظر نہیں ہیں. اب والدین اپنی ایک دنیا میں نظر آتے ہیں, بچے اپنی ایک دنیا میں نظر آتے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی کا بھی بہت بڑا ہاتھ. آپ نہیں سمجھتے کہ جو مانیٹرنگ والدین بچوں کی کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا, یہ دوری کیوں ہے؟ وقت بہت, زمانہ بہت, یا کہہ لیں حالات فاسٹ شہر میں رہتے ہیں ہم کراچی میں, اور اس چیز کا آؤٹ کم کرنا چاہیے, لیکن لوگوں میں ابھی یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں. کتنا ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری ہے. انسان ساری محنت سب کچھ کرتا ہی کس کے لیے, بچوں کے لیے, فیملی کے لیے. اگر اس فیملی کو ٹائم نہیں دے تو اس محنت کا فائدہ کیا؟ وہ ٹالرنس تو ٹیچر نے ہی سکھانی ہے نا. وہ اس حد تک بچوں کو جانے ہی کیوں دیا کہ وہ انہوں نے یہ حرکت کی. دونوں قصوروار ہیں نا, بچے تو بچے ہی ہیں نا. میٹرک کا بھی بچہ ہوگا تو وہ بچہ ہی ہے, اور میرے خیال سے کسی بڑے عمر کے بچے نہیں کیا ہوگا یہ. سر آپ اپنے بچوں کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے, ان کو کس طرح وقت دیتے ہیں, اور اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بیان کریں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے. میں اپنے بچوں کو بہت کم وقت دے پاتا ہوں مصروفیات کی بنا پر, لیکن میں کوئی بھی ویکیشنز جو ہے نا, جو سمر ویکیشن, ونٹر ویکیشن, وہ پھر میں سارے کام بند کر کے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں. تو یہ جو 2-3 مہینے وہ اس گیپ کو کوشش کرتا ہوں, وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ گیپ, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس کو, حالانکہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, تو آج بھی میں آفس جا رہا ہوتا ہوں تو مطلب اچھی طرح سی آف کرتے ہیں, بابا جلدی جائیں اور جلدی آئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو وقت اور جو تربیت کی آپ نے بات کی, وہ ایک باپ یا ماں ہی دے سکتی ہے, وہ آپ کسی کے ساتھ جو آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے وہ فالو کریں گے. اگر آپ گھر میں چیخیں گے, آپ کے بچے بھی چیخیں گے. آپ لانا چاہیں گے اپنے بچوں کو اس انڈسٹری میں؟ میں بچوں کو, میں اس معاملے میں جو ہے نا, جو بچے چاہیں, میں فورس نہیں کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ کیا دیکھتے ہیں آج کل بچے؟ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے مجھے نظر آتا ہے کہ شاید وہ کاروبار کرے. تو اب وہ جو وقت ہے آنے والا, آپ سمجھیں گے کہ پاکستان جس طرح آپ نے رہ کے یہاں کام کیا وہ بھی رہ کے کریں, اور اس وقت تک اچھی اپرچونیٹیز ہوں گی؟ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی. پاکستان کا مستقبل تو بہت تابناک ہے. تھوڑی بہت خامیاں خرابیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں, اور وہ ہم نے خود دور کرنی ہے انفرادی سطح پہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان میں میرا بچوں کو میں پریشر نہیں کروں گا, جو مرضی کریں. آپ نے پہلے جو اسٹارٹ کیا ریل اسٹیٹ, اس کے بعد پھر آپ نے ایکسٹینڈ کیا اپنا, اور باقاعدہ پھر ایک گروپ, اور اس میں وہ کہاں کسی نے انپٹ دیا, سوچ تھی, یا آپ کا اپنا ایک ویژن تھا, کس طرح آپ اس کو لے کے چلے؟ نہیں, میں اصل میں نا, میرا ایک بلیو ہے کہ
آپ نے کام ایسا کریں جس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے انگیج ہو. گورنمنٹ تو نوکریاں دے تو ہم جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں اس ریئل اسٹیٹ کے کام میں تو پلاٹ لیا یا پراپرٹی لی یا بینگلور بیچا اور ونس ختم, 3 لوگ انوالو ہوتے ہیں. پھر میں نے کنسٹرکشن کا جو پلان تھا کہ پیسے کو جو ہے نا بانٹ دینا چاہیے. اگر آپ کنسٹرکشن کریں گے اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو جائیں گی اور پروفٹ آف مارجن بھی اچھا ہے. تو اس یہ سوچ تھی اس کے پیچھے قطعی. ہاں, سیکنڈ تھاٹ تھی پروفٹ, فرسٹ تھاٹ یہی تھی کہ لوگ انگیج ہوں گے, اس لیے شروع کیا. پھر ٹریول جو شروع کی وہ میرے بھائی, چھوٹے بھائی نے ماسٹرز کیا تھا, وہ نوکری کرنے جا رہا تھا. میں نے کہا یار کوئی بھائی نوکری نہیں کرتا, تم بھی نہیں کرو, کوئی بزنس کرتے ہیں. تو اس نے کہا ریئل اسٹیٹ مجھ سے نہیں ہوگا, مجھ سے یہ ہوگا. تو پھر ہم نے وہ شروع. پروفٹ آف مارجن کم ہے, محنت زیادہ ہے اور کمپٹیشن بہت ہے. تو سر اس میں کیا, اس میں یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لیک آف گورنمنٹ انٹرسٹ, نہیں سپورٹ ہے. نہیں, ہمارے یہاں دیکھیں نا ماحول ہی ایسا ہے. یہ ٹریول اینڈ ٹور جو ہے نا, یا تو پاکستان میں لوگ ٹورسٹ تو آتا نہیں ہے تو ہم ہی لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں, اور لوگوں کو اس بات پہ تیار کرنا کہ آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں اور ریٹرن میں کچھ نہیں ملے گا, بڑا مشکل کام, کسی کی جیب سے پیسے. دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کی, ہم لیتے ہیں اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. یہ پاکستان جنت نظیر ہے, ہم کیوں اپنی لوکل ٹیورزم کی طرف توجہ نہیں دیتے, یا جتنے آپ جیسے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا گروپس ہیں, ہم کیوں نہیں پروموٹ کرتے اپنے لوکل ٹورزم کو؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بہت سارے ایشوز ہیں. تو اصل میں بیلنس ہی نہیں ہے پاکستان کے سسٹم میں. کوئی ادارہ اپنی جگہ پہ صحیح کام کرتا ہی نہیں ہے. سویلین ایڈمنسٹریشن کمزور ہے, ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ ان کے پاس مہارت ہے. وسائل تو بہت ہے, نہ مہارت ہے. ہر چیز کے لیے پیسہ نہیں چاہیے تھا, کچھ چیزیں آپ کے انتظامی صلاحیتوں سے ہی حل ہو جاتی ہیں, تو ان چیزوں کی کمی ہے. تو ایز اے پرائیویٹ سیکٹر ہم کچھ نہیں کر سکتے. پرائیویٹ سیکٹر بھی دیکھیں, جب اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کیوں کرے کچھ. دنیا میں جہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کام کرتا ہے وہ حکومت سرکار کی سپورٹ سے کرتا ہے, ایک کولیبریشن ہوتی ہے نا. آپ دیں گے کچھ نہیں پرائیویٹ سیکٹر کو. تو اب اس میں کیا کریں, جو وہ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر اسی طرح کام سلسلہ چلتا رہا تو اب ایک اور لوٹ آ رہی ہے جو آئے گی اس کام میں, اس پیشے کو, تو وہ پھر کیا ہوپ لے کے آئے گی, وہ کیا امید لے کے آئے گی؟ زیادہ تر لوگ تو وقت گزارتے ہیں, ٹیمپریری جابس کرتے ہیں اور اچھے فیوچر کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن جس طرح ویسے ایئر لائنز کافی پاکستان آ رہی ہیں, بزنس بڑھ رہا ہے, لوگ پاکستان سے باہر کام کرنے بھی جاتے ہیں, گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں. تو دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی چیز ختم نہ, ایئر لائن کا کاروبار ختم ہونا ہے, لیکن اس کو بہتر, ٹورزم پاکستان میں بہت بہترین ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں نہ وہ سہولیات ہیں. ایون کہ اگر مجھے بھی ناران جانا ہو بچوں کو لے کے, میں 10 دفعہ سوچوں گا. دیکھیں ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ کسی حادثے سے لوگ کم مرتے ہیں, لیکن زیادہ لوگ اس لیے مر جاتے ہیں کہ بر وقت ان کو طبی امداد نہیں ملتی. تو ہمارے نہ کوئی ارینجمنٹس ہیں نہ کچھ ہے. صحیح فرمایا. میں کراچی میں کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے, میں اوائڈ کرتا ہوں بچوں کے ساتھ جانے میں, کہ اگر کوئی آگ واگ لگ گئی تو فائر بریگیڈ پہنچے گی نہیں. آگ لگنا دنیا میں کہیں بھی لگ سکتی ہے نا, کسی وقت بھی لگ سکتی ہے. سر آپ یہاں پروگرامز کی بات کر رہے ہیں, ہم اگر صرف پروجیکٹس ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے یہاں تو فائر ایگزٹس ہی نہیں بنائی جاتی. فائر ایگزٹ تو اب یہ کس کا کام تھا, یہ بھی گورنمنٹ دیکھتی ہے؟ یہ حکومت کا ہی کام ہوتا ہے نا, جہاں سے نقشہ پاس ہوتا ہے, جہاں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا. آپ کے, میں کہہ رہا ہوں ماسٹر پلان ہی نہیں ہے آج تک, تو آپ باقی آگے. سر کراچی میں اگر ہم دیکھیں, خصوصاً کراچی کی ہم بات کریں, تو پچھلے تقریباً 2-2.5-3 سالوں میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ اگر ہم بات کریں, بہتر ہوئی, اس کا امپیکٹ انویسٹر جو دیکھیں بات یہ پڑا ہے, لیکن یہ ٹیمپریری میجرز ہے, یہ ٹیمپریری ہے. مجھے نہیں لگتا یہ کہ لانگ ٹرم کے لیے پلاننگ ہی کیا. پولیس آپ کی جو ہے نا وہ ان ایکوپڈ ہے, ان اسکلڈ ہے, اور ان اسکلڈ ہے, ان ایکوپڈ ہے, اور زندگی بھر فوج اور رینجرز نے تو رہنا نہیں ہے. تو آپ کو ایسا پلان ہونا چاہیے نا, مربوط نظام, خودکار نظام بنائے جو کسی بھی, دیکھیں دنیا میں رینجرز وغیرہ کو بلاتے ہیں, بالکل امریکہ میں نیشنل گارڈز کو بلاتے ہیں بہت مسائل کے بعد, آخری اسٹیج پہ. تو یہاں تو آپ نے جو ہے نا, نہ پولیسنگ کا نظام صحیح ہے, نہ سسٹم, فوج چاہیے, ویکیوم ہے. سویلین ایڈمنسٹریشن کو مضبوط کریں, پولیسنگ کو اکوپڈ کریں ان کو, اور ان کو ٹریننگ بھی دیں. آپ لوگ جو پروجیکٹس بناتے ہیں اس میں ایک خطیر رقم, ظاہری بات ہے, جو آپ کے سرویلنس ہیں, سیکورٹی کیمراز یا آپ اس میں لگاتے ہیں,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پورا کر رہے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ کو؟ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم تو چھوٹے پروجیکٹس کرتے ہیں، تو اس میں تو ایک کیمرے سے اور الیکٹرک لاک سے کام ہو جاتا ہے، کھولنا اوپر والے فلیٹ والے نہیں ہوتا ہے. تو لیکن اصل جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں تو بڑے آپ لوگ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، سیکیورٹی گارڈز، کیمرے، بعض پروجیکٹس میں تو باقاعدہ اسکینر بھی لگائے لوگوں نے. تو یہ آپ جو 2-3 سال کا ہے اس پہ کیا کامنٹ دیں گے؟ آپ کی انڈسٹری پہ اثر پڑا جو ہوا، چلیں اگر اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ نہیں دیکھتے، ہم اس کو شارٹ ٹرم بیسس پہ دیکھتے ہیں، تو لا اینڈ آرڈر کراچی کا اوور آل تھوڑا بہتر ہوا ہے، اس پہ اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پہ اس کا امپیکٹ ہوا؟ اس کا امپیکٹ جو ہے نا، جو آپ نے سپر ہائی وے کی طرف نا لوگوں جانے سے کتراتے تھے، اب تھوڑا کا رجحان ہوا ہے کہ حالات بہتر ہو گئے تو لوگ نکلتے ہیں. امپیکٹ پڑا ہے، اور دیکھیں کسی بھی اچھے کام کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے، جیسا برے کام کا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ پڑا ہے، لیکن یہ امپیکٹ اس وقت قائم رہے گا جب تک اس کو آپ سسٹین نہیں کریں گے. تو سر اس میں ہم بحیثیت انڈیویجول آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں ایک انڈیویجول ہوں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اپنی پالیسیز ہیں، میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ ہم دیکھیں کچھ کام ہوتے ہیں جو کر ہی ریاست سکتی ہے. انڈیویجولی آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کوئی واقعہ دیکھیں، کسی مشکوک شخص کو دیکھیں، اطلاع کر دیں. تو یہاں مسئلہ اطلاع کر کے بھی پھنس جاتا ہے آدمی، یہاں کوئی سنوائی نہیں ہو. اگر اس کو ہی بٹھا لیں گے کہ دیکھا تھا، وہی تھانے اور کچہری کے چکر لگاتے. آپ کے اندر تھوڑی سی اویئرنیس آئی ہے، سمجھتے ہیں پازیٹیو بیدار ہوئی ہے قوم، تھوڑا سا میڈیا کا بھی اس میں کردار ہے، سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ کچھ جاگے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم آپ کی دیکھیں عوام اصل میں جاگی ہے تبھی تو حالات بہتر ہوئے ہیں. سر اس کے بارے میں ہم آپ سے ایک رائے لیں گے. یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین، سید ایاز حسین صاحب سے ہماری دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے آنے سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا ہمیں؟ دیکھیں فائدے تو میرے حساب سے زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں. چند لوگ پازیٹیو اور نیگیٹو اپروچ کی بات. بالکل، آپ دیکھیں چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آپ کوئی چیز دے دیں، اس کا استعمال وہ اپنے مزاج اور ذہن کے مطابق کرے گا. ایک میچور آدمی، لیکن سوشل میڈیا سے اویئرنیس بھی بڑھی ہے، لوگ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. اب تو قانون سازی بھی ہو گئی ہے اس کے لیے، تھوڑا مشکل تو کر رہے ہیں، سائبر کرائم وغیرہ قوانین بن گئے. اور اصل میں دیکھیں ساری بات جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ہے قحط الرجال، تربیت کا فقدان ہے. تو اس وجہ سے سارے مسائل ہیں، کسی بھی چیز کا استعمال انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں تو یہ تربیت کیا وہ جو معاشرہ ہے ان کے جو پیرنٹس ہیں شاید وہ ہم سے بہتر تربیت کر رہے ہیں، کیا اس کا؟ دیکھیں انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ باہر یورپ میں، امریکہ میں لوگ جو ہے نا وہ بچے 18 سال کے بعد آزاد ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہاں کے گاؤں کی عورت آپ کے گاؤں کی عورت سے زیادہ محنت کرتی ہے. وہاں جو ہے نا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے. اور وہ دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، مسکرانے میں بھی ثواب ہے. پاکستان میں آپ کو کوئی ملتا ہے مسکراتا ہوا؟ آپ باہر جائیں ہر آدمی مسکرا کے ملے گا. ماحول کا اثر ہے، فرسٹریشن زیادہ ہے. ایون ٹریفک کا آپ دیکھ لیں، نظام ہم اچھے موڈ سے بھی نکلے تو وہ خراب کر دیتا، چڑچڑاپن. انہوں نے یورپ نے جب اپنے آپ کو درست کیا تھا نا، سب سے پہلے روڈ صحیح کیا تھا اپنا، ٹریفک کا نظام انہوں نے بحال کیا. آپ سجیشن دیں، یہ جو اجدہام آ گیا ہے ٹریفک کا، لا تعداد ہم نے لوگ بھی مجبور ہیں، جو رکشاز، آٹو ہمارے یا موٹر سائیکل، ایک آدمی ایک گاڑی پہ آفس جا رہا ہے. ہم کیوں نہیں بہتر کرتے؟ ہماری طرف سے کوئی سجیشن ہے نہیں. دیکھیں گورنمنٹ، یہ ٹریفک ہے ہی نہیں، جتنے بڑے یہاں روڈز ہیں اس حساب سے ٹریفک نہیں ہے. مینجمنٹ کا فقدان ہے، انتظام کا فقدان ہے، انتظامی صلاحیتوں کا. یہ کوئی ٹریفک ہے کراچی میں؟ اس کو میں ٹریفک ہی نہیں مانتا جو دنیا میں ٹریفک ہے، جب فری ویز جیم ہو جاتی ہیں. اس کو نیو یارک تو بہت دور ہے، آپ کئی دنیا میں آپ انڈیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، یہ ٹریفک کوئی ٹریفک ہی نہیں ہے، یہ تو صرف مس مینجمنٹ ہے. اس کو کس طرح ہم لوگ تو مشینوں سے کام لے رہے ہیں، کیمراز آ گئے، ہائی ڈیفینیشن کیمراز آ گئے. دیکھیں آپ نے نا لوگوں کو، آپ یہ ذرا سروے کر لیں، روکیں ذرا، لائسنس کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ 75 لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشن کا نہیں پتہ، ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جو ہیں تو وہ فیک ہیں. وہ فیک ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں جو مسائل ہیں وہ مینجمنٹ کے مسائل ہیں. ٹریفک نہیں ہے کراچی میں اتنا جتنا مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. مس مینجمنٹ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اپنی لین میں چلنا ہے. ٹرک والا
بھی فاسٹ ٹریک میں گاڑی چلاتا ہے, کار والا بھی اور موٹر سائیکل والا بھی, بس والا بھی. اس کو اپنی لین کا ہی نہیں پتا. تو یہ تو ٹریفک, اب جتنا میں جب بھی ٹریفک جیم میں پھنسا ہوں تو میں سوچتا ہوں کیوں جیم ہے, پوری دنیا میں ٹریفک جیم اگر ملتا ہے بولتے یار ایکسیڈنٹ ہو گیا شاید. صحیح بات ہے. ایک وجہ ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, دوسری کوئی وجہ نہیں ہوتی. تو اب یہ جو ہے اس میں جو صحیح بیچارے ڈرائیو کرنے والے ہیں وہ بھی پس جاتے ہوں گے. بالکل, وہ سب پس جاتے. اب یہی ٹریفک پھر حادثات کا بھی حادثات کر دیں. دیکھیں ٹریفک سیفٹی نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں نا دھواں اڑاتی ہوئی گاڑیاں ہیں, پولوشن ہے, بیماریاں کتنی ہیں اس وجہ سے. تو سر یہ جو ہم اب اتنے بڑے بڑے منصوبوں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ٹریفک پھر ہم اس جنگ کو کیسے قابو کریں گے؟ بس یہ جو جن ہے یہ صرف مینجمنٹ سے قابو ہو جائے گا. اس کے لیے تو نیا انفراسٹرکچر تھوڑی ڈالنا ہے, آپ نے صرف مینجمنٹ کرنی ہے, لوگوں کو ٹریفک پولیس کو اسٹرانگ کرنا ہے, پورا محکمہ. اچھا, اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو اچھے پروجیکٹس ہیں, بڑے پروجیکٹس ہیں, انہوں نے بہت اچھا اپنے ہاں نظام پھر انٹرنلی اچھے نظام رکھے ہیں, اور وہ پھر ظاہری بات ہے پالوشن کو بھی پھر وہ بھگانا چاہتے ہیں. تو یہ ہم اپنی سوسائٹیز میں یا اپنے اب جو کیپیسٹی ہے اس پہ ہم نہیں لا سکتے ایسی چیزیں. ہمارے یہاں تو گاڑی لگانے پہ جھگڑے ہوتے ہیں گھر کے باہر, ہم کس طرح پھر کریں بحیثیت قوم؟ ہم تو بہت سارے انڈیویجولی یا ایک چھوٹے گروپ کی شکل میں بہت سارے کام کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنا دوسروں کو حق دینا شروع کرتے ہیں نا, میں اور آپ انفرادی طور سے, تو آدھے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. تحمل مزاجی کی کمی ہے, برداشت کی کمی ہے, اور بہرحال ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے جب وہ 10 منٹ کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں طے کرے گا تو فرسٹریٹڈ آتا ہے. تو میں نے کہا نا تربیت کی کمی ہے ہمارے یہاں نا. باہر اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی ٹریفک جاتا ہے کہ پہلے آپ اس کی انسان بناتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا پیشہ منتخب کر لیتا ہے نا. اس نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. ہم پہلے دن سے پڑھا رہتے ہیں پڑھ لو ورنہ نوکری نہیں ملے گی, پڑھ لو ورنہ نوکری نہیں ملے گی. تو ہمیں تو یہ صحیح کرنا ہے نا, پڑھنے سے نوکری نہیں ملتی, اچھا انسان بنو, نوکری خود مل جائے گی. ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے. پھر بات آ جاتی ہے گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ اس کو دیکھے اور اس کو چیزیں جس انداز میں کرے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں پھر اس ٹیکنالوجی کے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کے نا فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھیں کچھ چیزیں نا والدین پہ بھی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ نے بچے کو انٹرنیٹ بھی دے دیا, لیپ ٹاپ بھی دے دیا, اسمارٹ فون, آپ اس کے اوپر ایک نظر آپ نے رکھنی ہے اور کمیونیکیٹ کرنا ہے, بات کرنی ہے اپنے بچوں سے. تو یہ آپ نے اپنے گھر سے کچھ چیزیں آپ کی جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہمیں ان کو بھی تو پورا کرنا ہے نا. جب تک ہم اپنی اب یہ جتنے بھی آپ نے مسائل دیکھے ہیں, جتنی بھی منفی سرگرمیاں دیکھی ہیں, اس کے پیچھے والدین کی تربیت کا عمل دخل ہے. اور تربیت سے زیادہ بچوں پہ حد سے زیادہ اعتماد کرنا, اعتماد بچوں کو پر اعتماد بنانا چاہیے اور ان پہ نظر رکھنی چاہیے. وہ ایک مثال ہے نا ہماری یہاں, کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے. وہ بڑے بوڑھوں نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ بات کہی. بالکل. اچھا, اب وہ مائیں نظر نہیں آتی ہیں سر. ایک مائیں ہوا کرتی تھیں کہ وہ 2 بچے سلا رہی ہوتی تھیں, تیسرا جب شور کرتا تھا اس کو پاؤں سے ہلا رہی تھی, اس کو سلاتی تھی. ان ماؤں نے ڈاکٹرز دیے, انجینئرز دیے, جرنل دیے. اب وہ شاید وہ مائیں نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ کیا ہم پیسے کی دوڑ میں نکل گئے اب ورکنگ, کیونکہ ہمارے پاس ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں زیادہ بچے ان کے ہی اچھے ہیں یا دونوں میاں بیوی پروفیشنلز ہیں. میرے تجربے میں تو یہ آیا ہے. اصل میں نا پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے انسائیڈ بھی ہوتی ہیں. دیکھیں جب میری والدہ تھیں وہ اتنی زیادہ کوئی گریجویٹ نہیں تھی, تعلیم یافتہ تھیں, اور لیکن ایک ان کا ذہن کے اوپر والدین کا ایک وہ تربیت کا ایک اثر تھا, ایک ویلیوز ہوتی ہیں نا. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگ اب ایک تو بچیاں پڑھی لکھی زیادہ ہیں آج کل, تعلیم یافتہ بھی ہیں لڑکیاں, اور ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ماسز کی بات کریں, طبقات میں یہ آپ کو ہر جگہ مسائل ایک جیسے نہیں ملیں گے. اگر آپ عمومی رویہ دیکھیں معاشرے کا تو اس کی وجوہات خراب ہونے کی کچھ اور ہیں. یہ والدین کا اتنا قصور نہیں. ہاں کچھ جگہ آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ لوگ والدین کو اویئرنیس ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کے بارے میں, بچوں کو زیادہ ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بچہ جو ہے نا ایک ملٹی اسکریننگ ہے, وہ 1 منٹ میں ٹیب چینج کر دیتا ہے اور وہ والدین تو تھوڑا سا نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال اب وہ ہماری مائیں مسالہ کوٹنے والی تھی, اب تو آپ کو پتہ ڈبے کا مسالہ ہوتا ہے, کھانا بنانا بہت آسان ہے. اب اس پہ ظاہر بات ہے دیکھیں نا, پھر
ایک حد تک والدین کا کردار ہے. ہم نے جس طرح بات کی باہر دنیا کی بھی کہ 18 سال کے بعد جو ہے وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے بچہ, تو اب بحیثیت نوجوان یا بحیثیت جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے, ان کو بھی تو پھر ان کے اوپر بھی تو ذمہ داریاں آتی ہیں کہ والدین ہر جگہ تو ساتھ نہیں دیں گے, کچھ فیصلے ہم نے بھی کرنے پازیٹیو مینر میں. آپ نے بھی کی اپنے دور میں, آپ نے بھی پھر ریئلائز کروایا اپنے والدین کو کہ یو واز دا آن رائٹ ٹریک. تو اب یہ تو پھر ہر چیز تو والدین. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو من حیث القوم ہمیں دیکھنا ہے نا, تو بچہ اکثر مجموعی طور پہ اب باہر نکل کے کیا کرتا ہے, باہر کیا دیکھتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں جو ہے نا غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھیں اسکول میں, وہ کم ہو گئی ہیں بچوں کو. اب بچے زیادہ تر انٹرنیٹ کمپیوٹر پہ ہیں. ہم جو ہے نا ہر وقت گراؤنڈ میں ہوتے تھے, ابا ڈنڈا لے کے پیچھے, NCC کی ٹریننگ تھی اور کرکٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں اور ایک ماحول تھا. یہ ساری چیزیں تھوڑا اور مطالعہ بہت زیادہ. سر تھوڑا سا موضوع چینج کرتے ہیں. سنا آپ کو کرکٹ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے, دلچسپی ہے, اور مجھے اتفاق ہوا کچھ آپ کی ایکسپرٹیز میں نے دیکھی جب دوران ایک میچ چل رہا تھا. کرکٹ میں تو ہم میرے خیال میں آگے ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ بھی پیچھے رہے؟ نہیں, اب تو ہر جگہ اس میں تو زوال ہے, میرٹ کا فقدان ہے. اچھا, اب PSL ہمارے نام کی ایک لیگ کھیلی جا رہی ہے, بزنس ہمیں کچھ نہیں مل رہا, ہم سارا بزنس UAE کو دے رہے ہیں, ہم کہاں دیکھیں نہیں اصل میں ایسا نہیں ہے, ہمیں نہیں مل رہا فار دا ٹائم بینگ ہے. اور مجھے تو بہت, جس دن یہ پاکستان آ گیا PSL میرے خیال سے 1-2 سیزن میں ٹیمیں بھی بڑھ جائیں گی. پنڈی کی ٹیم آئے گی, حیدرآباد کی آئے گی, فیصل آباد کی آئے گی. میری خواہش ہے کہ یہ آئے, اور آپ دیکھیں گے پھر گراؤنڈ کیسے بھرے ہوئے ہوں گے. میں نے بہت کرکٹ کھیلی, صرف کرکٹ ہی کھیلی ہے. اور کس لیول پہ کھیلی ہے؟ میں تو بس شوق میں کھیلتے تھے, کوئی اتنا اچھا پلیئر نہیں تھا. وہ مجھے ریئلائزیشن دی, ہاں مجھے ریئلائزیشن تھی کہ میں آگے نہیں جا سکتا, اس لیے میں نے بس شوق کی حد تک ہی کھیلی. ایز اے آپ بیٹنگ اچھی کرتے تھے یا بالنگ اچھی کرتے تھے؟ میں بیٹنگ اچھی کرتا تھا. اس دوران جو ہمارے پاس لاٹ ہے نیشنل لیول کی, جو ہماری ٹیم ہے, ہماری پاکستانی ٹیم ہے, اس میں کون سے بیٹسمین آپ دیکھتے ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ پوٹینشیل ہے اس کے اندر؟ دیکھیں پاکستان ٹیم میں نا ہمارے یہاں جو ہے نا میاداد اور انضمام اور یوسف اسٹینڈرڈ کا ایک ہی بیٹسمین ہے اس وقت, وہ ہے اسد شفیق. اور پوٹینشیل کرکٹر جو ہے نا, جو اسٹار کرکٹر, وہ سرفراز. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اس سیاست نے تو وہاں کا بھی رخ کیا ہے, وہ PCB بھی. اب تو دیکھیں ٹیم میں جو آتا ہے نا وہ لابنگ کر کے اور سیٹنگ کر کے آتا ہے, کھیل کی بنیاد پہ تو کم ہی لوگ آتے ہیں. تو اب اس کو کس طرح سے, پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا. اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بالرز میں اگر ہم بتائیں, آپ نے اچھا بالر میں آپ کو کیا نظر آتا ہے, کون ہے اتنا پوٹینشیل والا جو فالو کرے وسیم اکرم؟ محمد عامر بہت پوٹینشیل بالر ہے. اصل میں ہمارے یہاں جو بالرز کا وہاب ریاض بہت شاندار بالر ہے. فٹنس کا مسئلہ ہے, تیسرے اوور میں نا سانس پھول پتہ چل جاتا ہے. یہ فٹنس کا ہمارے پاس تو مطلب فٹنس اور ساری چیزیں ہمارے پاس کرائی جاتی ہیں. مطلب ہم نے دیکھا کہ باہر ملک کے کوچز بھی آئے ہیں, انہوں نے بھی کافی یہاں پہ پروگرامز کنڈکٹ کیے ہیں. تو کہاں ہم لوگ پیچھے کہاں رہ جاتے ہیں, یہ کیوں ہم اس پہ قابل؟ یہ تو دیکھیں نا پھر آپ اس لیول پہ, اب جیسے وہاب ریاض ہیں, عامر ہیں, اب یہ ماشاءاللہ اتنی زبردست پلیئرز ہیں اور اتنا پوٹینشیل ہیں اور اتنی سپیڈ ہے ان کے پاس. اصل میں جب آپ ٹیم سے باہر, جب آپ ٹور پہ نہیں ہوتے اور کوئی آپ سیریز نہیں کھیل رہے, اس کے بعد اصل آپ نے فٹنس برقرار رکھنی ہوتی. وہ کیا ہوتا ہے سر, اس کا طریقہ آپ نے کہ ڈائٹ کرنی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, یا خیر یہ تو پروفیشنلز بھی بتا سکتے ہیں, لیکن بہرحال اپنی ٹریننگ وغیرہ میں نے دیکھا ہے, میرے 1-2 دوست کھیلتے رہے فرسٹ کلاس, تو وہ صبح اٹھنا اور اپنی ٹریننگ, اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوتا ہے. اور بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں بڑا آسان لگتا ہے, جو بالر جب بالنگ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا پوری باڈی موو کر رہی ہوتی ہے, بہت مشکل کام ہے. وہاں اگر ہم دیکھیں UAE میں, تو وہاں اس ویدر میں کھیلنا بھی کوئی وہ آسان. اچھا دوسرا ہے کہ نا ہمارے یہاں کا جو لیول آف فٹنس ہے نا, گوروں کا جو آپ جن سے کم, آسٹریلین کا نا, ان کی خوراک, ان کا ماحول, یہ بچپن سے بڑے اسپورٹی اور جمنسٹ ہوتے ہیں. اب جیسے ہمارے عرفان ہے ماشاءاللہ, ہائٹ دیکھیں, اب اس ہائٹ کے اوپر اس کی باڈی کو سنبھالنا, اور پھر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ایک گاؤں سے آیا ہوا, اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ چیزیں ہیں نا, ایک بچپن سے وہ فٹ ہوتے ہیں. اب میں یہاں سوال آپ سے یہ کروں گا, یو آر آلسو ماشاء اللہ بہت فٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. کیا پوری دنیا میں لوگ نہ ان کو نوکری نہ کچھ, فٹنس کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے, انہوں نے اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے. ایون ویکینڈ پہ اگر آپ چلے جائیں, پارکس میں چلے جائیں, تو وہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہوا نظر آئے گا. کیا یہ لگژری ہو گئی ہے ہمارے ہاں کہ ہم فٹنس؟ بالکل, ہمارے یہاں یہ سب لگژری میں آتا ہے, اور دنیا میں یہ نیسیسٹیز میں آتا ہے. ہم کیوں یہ, پھر ہم تو پھر اپنے آپ کو خود بیمار کر رہے ہیں. کہ جو خوشحال معاشرے ہوتے ہیں نا, ان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. ہم تو بدحال معاشرہ ہے, معاشی طور سے بھی اور معاشرتی طور سے بھی. سر یہاں ہم اگر بات کریں گے, کنکلوڈ کریں گے, نوجوان
طبقہ ہے اس کو کوئی میسیج دیں، ایسا میسیج دیں کہ یہ جو ایک ڈسکریجمنٹ نظر آ رہی ہے نوجوانوں میں، ینگسٹرز میں، ان کو ہم کس طرح انکریج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے، اللہ توکل، سارے کام کر جائیں، بس بےمانی اور محنت کرے اور اللہ توکل، توکل اللہ سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں مسلمان کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ تو ایک ہی میسیج ہے، توکل تو اللہ، اللہ توکل۔ میں نے زندگی میں سارے کام ایسے ایسے کام کیے ہیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے خود بھی یقین نہیں آتا۔ میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، لیکن اس کا لانگ ٹرم میں بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ ناظرین، سید ایاز حسین صاحب سے بہت ہی دلچسپ گفتگو کا ہم نے سلسلہ یہاں جوڑا، اور ہم شکر گزار ہیں سر، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم نکال کے آپ آئے اور ہم نے بات چیت کی۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ اور وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئی سکسیس اسٹوری کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان وقار احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔